سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما کتاب پنجم و درس پنجم را میخوانیم. درس امروز ما امید به خداوند متعال سے امید رکھنا. اشعار ہیں کہ شنیدستم که شهبازی کهن سال کبوتر بچه ای را کرد دنبال. میں نے سنا ہوا ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے کہ ایک شہباز جو بہت ہی کہن سال تھا، بزرگ تھا، پرواز کرتے ہوئے کبوتر جو بچہ تھا کبوتر، اس کے پیچھے وہ بھاگا. اب یہ باز جو ہے نا، باز پیچھے بھاگا کبوتر کے پاس سے اور کبوتر کا بچہ اڑتا ہوا آیا. زبیم جان کبوتر کرد پرواز به هر سو تاخت تازان از پیش باز. اب جب کبوتر نے دیکھا کہ جو پیچھے جو باز ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو صاف ظاہر ہے ہر کسی کو جان پیاری ہوتی ہے، تو اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے پرواز شروع کی. وہ ہر جگہ جہاں جاتا تو وہ جو باز تھا وہ اس کے پیچھے آ جاتا. اب بداشت و کوہ و صحرا بود پران ز چنگ باز شاید در برد جان. اب کہ وہ چاہے کسی صحرا میں گیا، کسی دشت میں گیا، کوئی پہاڑوں پر گیا، جس جگہ پہ گیا وہ جو پیچھے باز لگا ہوا تھا اسے پکڑنے کے لیے، وہ پیچھے ہی اس کے جان کے در پہ ہو گیا. اجل را دید و شست از زندگی دست درختی نظر بگرفت و بنشست. اب جب اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا کہ میری موت اب پکی ہے اور وہ اپنے زندگی سے نا امید ہو گیا، ایک درخت کو دیکھا اور اس پر بیٹھ گیا. اب کیا ہوا کہ نشست و سر به زیر پر فرو برد کہ چنگالی بازش می کند خورد. اب اس نے کیا کیا، درخت پر بیٹھ کر اپنے دونوں بازو جو ہے نا اوپر کر لیے کہ باز آئے گا اور اسے کھا جائے گا. نظر کرد آن نگون اقبال بر زیر کہ صیادی کمان بر کف بیزه تیر. اب جیسے وہ درخت پر بیٹھا کبوتر، تو اب اس نے نیچے دیکھا کہ ایک شکاری آیا ہوا ہے جو تیر کمان لیے وہ اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، اسے پھر مارنا چاہتا ہے. لو جی، اب کیا ہوا، بے کمان بر کف نمود قصد جانش ہدف بگرفتے و کرد نشانش، کہ وہیں تیر کمان لیے ہوئے اس کی جان کے در پہ ہے اور ہدف بنا رہا ہے اس کبوتر کو کہ میں اس کبوتر کو اب نشانہ بناؤں اور اسے ماروں. بے زیر پای سیاد و بے سرباز نہ بے نشستن سلاس و نہ پرواز. اوپر اب باز اڑ رہا ہے اس کی جان کے در پہ اور نیچے شکاری کھڑا ہے اس کی جان لینے کے لیے. اب اگر اڑتا ہے تو باز پکڑ لیتا ہے، کھا جائے گا، اور اگر بیٹھا رہتا ہے تو نیچے شکاری اسے مار ڈالے گا. اب بے کلی رشتے امید بے قصاص در آن دم دل بے امید خدا باست. اب جب کہ سارے امیدیں ٹوٹ گئیں، اب جا کے اس نے خدا سے امید باندھی. خدا سے امید باندھی کہ خداوند متعال ہی میرے لیے جو بہتر ہوگا وہ راستہ نکالے گا. چو امیدش به حق بود آن کبوتر نجات از مرگ دادش حی داور. اب جب کہ اس نے امید لگا دی تھی اس کبوتر نے خداوند متعال سے، اب وہی خدا ہے کہ جو اسے موت سے بچائے گا. بزد ماری به شاست پای صیاد قضا بر باز خورد آن تیر افتاد. جیسے ہی شکاری نے تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو نیچے زمین پر ایک سانپ آیا اور سانپ آ کر اس کے پیر پر ڈنگ مارا. جیسے ہی ڈنگ لگا ادھر سے تیر چھوٹا اور اس کا نشانہ خطا ہوا اور وہیں تیر جا کر باز کو لگا اور باز بھی نیچے
آ گیا اور جو شکاری تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بے خاک افتاد ہم سیاد و ہم باد، کبوتر شاد و خندان کھرد پرواز۔ اب جب کہ اوپر باز بھی مارا گیا اور نیچے شکاری بھی مارا گیا، تب جا کے وہ کبوتر خوشحال ہو کر اپنی پرواز کا آغاز کیا اور خوشحال ہو کر چل دیا۔ کلمہ و ترکیبہ تازہ، اجل یعنی مرگ موت، آز پیش یعنی اس کے پیچھے، آز زندگی دست شستن زندگی سے نا امید ہونا، برکاف یعنی دست ہاتھ سے، بے گساست یعنی ٹکڑے کیا، بیم وہی ترس وحشت ہو گیا ڈرنا، تاختن جلدی سے، تازان بھاگتے ہوئے، ہائی یعنی خداوند متعال کی صفت ہے، زندہ یعنی ہائی، خورد کردن یعنی ٹکڑے کر دینا، پیس دینا، داور کہ خداوند متعال کے بارے میں کہہ رہے کہ صفت خداوند متعال کہ داور ہے، حکم دیتا ہے دوسروں کو، در نظر بے گرفت یعنی انتخاب کرنا، در برد جان یعنی جان کو کیا نجات دینا، اچھا جی، خطرہ ٹر ڈلنا۔ دم یعنی ایک لحظے میں، زہ یعنی اس چلے کمان جو تیر جہاں سے نکلتا ہے، شنی دستم یعنی میں نے سنا ہے، قضا یعنی یہاں پر اتفاقاً یعنی جیسے ہی اتفاقی طور پر، کون سار پیر جو بزرگ ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیر، نگون اقبال یعنی بدبخت ہونا، نمود کاست جانش کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جانا، ہدف گرفتہ یعنی نشانہ لینا۔ نقطہ دیکھیں، فعل شنیدستم یعنی شنیدیم، صورتی دیگر از فعل ماضی نقلی است کے در زمانے گزشتے علاوہ بر صورت امروزی آن بیکار میں رفت۔ اب یہ شنیدیم فعل ماضی قریب ہے جو کہ اب دوسری صورت میں بھی ماضی کے بارے میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ شعر و اشعار ہیں۔ ان شکل از ماضی نقل بے صورت بون ماضی فعل ہے استم استی آست استیم استیز و استاند ہے، می ساختیاند یعنی اسی سے بنایا گیا ہے۔ شنیدستم شنیدستی شنیدست شنیدستیم شنیدستیز شنیدستند، تو ہستم کی جگہ است والا بنایا، استم استی آست استید استید و استند، تو یہ اس سے بنایا ہے شنیدستم شنیدستی شنیدستی، تو یہ شنیدستم یعنی میں نے سنا ہوا ہے شنیدیم۔ اما امروز نواز نقلی تنہا بے صورت صفت مفعولی بن ماضی بہا، یعنی ابھی جو ہے نا وہ ہستم ہستی ہست آتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا نقطہ دیکھیں، جیسے گفتم گفتگی، نقطہ دوم دیکھیں، در زمانے گزشتہ بیر در اول انواع فعل ماضی سادے نقلی وغیرہ می آوردن، مانند بے گرفت، بے رفتم، بے گفتند، یعنی پہلے بے لگایا جاتا تھا، اور لیکن ابھی کیا ہوتا ہے، فعل ماضی بدون بے بیکار میں روان، جیسے خورد نوشتے گرفتے گفت، اب جو ہے نا وہ بے نہیں لگتا، فقط ماضی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شعر و شاعری نثر میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بے استعمال ہوتا ہے۔ بھائی منوز بیشتر میدانیم، امید در واپسی نے لہدے زندگی میں واپس آنا کی امید رکھنا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بالین مردی کے در حال مرگ بود، رفتن و بعد چند دقیقے ازو پرسیدن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اس کے پاس گئے اور کچھ منٹ بعد اسے پوچھا، چے حالی، کیسا حال ہے آپ کا؟ وہ عرض کا در حالی ہستم کہ از گناہ نے خویش ہراسان و بے رحمت پروردگارم امید بستے ہم، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس حال میں ہوں کہ اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہوں اور خداوند متعال کی رحمت بے امید میں نے باندھی ہوئی ہے۔ حضرت فرمود رسول خدا نے فرمایا، در چنین حالتی کہ ان دو در قلب بندے جمع گردد، خداوند متعال شخص را از آنچه می ترسد در امان می دارد، وانچہ رہ کہ بے آن امید بستے عطا میں فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس حالت میں ہے کہ آپ کے دل میں یہ دو چیزیں ہیں،
تو خداوند متعال اس شخص کے جو اس کے دل میں ترس ہے تو وہ امان میں لے آتا ہے، ڈر سے دور کر دیتا ہے، ڈر دور کر دیتا ہے، اور دوسری جو امید ہے جو اس نے باندھ ہوئی ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ہمان طور کہ ہمیں میدانی بیم و امید در کنار ہم نقش تربیتی دارند۔ ہم سب کے جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو ڈر ہو یا امید ہو یہ اکٹھے رہتے ہیں، یہ انسان کی تربیت میں ہی شامل ہوتے ہیں کہ امید تنہا سبب غرور و بیم و با ترس نیز بے تنہائی سبب نا امیدی میں گردد۔ اگر یہ امید فقط امید باندھیں تو غرور میں سبب بن جائے گا، اگر ڈر ہو جائے تو ہم تنہا ہو جائیں گے، تو یہ سبب نا امیدی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ شیوہ تبلیغ پیغمبران راستین نیز بر ہمین دو محور بیم و امید بودے است۔ حتیٰ کیا پیغمبروں کی جو تبلیغ تھی وہ بھی انہیں دو چیزوں پر تھی کہ خداوند متعال سے ڈرتے تھے اور خداوند متعال ہی سے امید باندھتے تھے۔ روایات معصومین علیہ السلام آمد است۔ امام علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ بے خدا امیدوار باش، خداوند متعال سے امید لگائیں، اما نہ آن قدر کے بر گناہن جرت پیدا کریں، اتنا بھی امید نہ لگائیں کہ گناہی کرتے جائیں اور جرت کر دیں کہ گناہ کریں، واس خدا بے ترس اما نہ آن قدر، یعنی آپ جرت اتنا نہ کریں امید کہ گناہوں میں شامل ہو جائیں، اور جبکہ خدا سے ڈرنا چاہیے، واس خدا بے ترس، خدا سے ڈریں، اما نہ آن قدر کے پاس انجام خطا از رحمت نا امید ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی نہ ہو کہ رحمت الہی سے آپ نا امید ہو جائیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ والا سبق آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے، دعا میں یاد رکھا